حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ قابل رشک اور لائق تقلید ہے، لیکن یہاں پر بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد و تقوی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان عظمت و رفعت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی کہ آج بھی دنیا حیرت زدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ جب ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا بھی رہن میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند رجل من یہود علی 30 صاع من شعیرۃ اخذها رزقا لعیالہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے عوض رہن میں رکھی ہوئی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کی غذا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادھار لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی آئندہ ضرورت کے پیش نظر کبھی بھی کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے، صرف تعلیم امت کے لیے حیات ظاہری کے آخری حصے یعنی فتح خیبر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کی ضروریات کے لیے خیبر کی زمینوں سے اناج رکھنے کا بندوبست فرمایا تھا۔ پھر ازواج مطہرات کے پاس جو اناج ذخیرہ ہوتا تھا وہ بھی سال بھر محتاج و مسکین کے کام آ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کئی دنوں تک صرف پانی اور کھجوروں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشبعنا من الاسودین الماء والتمر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں وصال فرمایا کہ ہم 2 سیاہ چیزوں یعنی پانی اور کھجور سے پیٹ بھرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ان آل محمد نمکث شہرا ما نستوقد بنار ان هو الماء والتمر، یعنی بے شک ہم آل محمد پورا مہینہ اس حال میں گزار دیتے تھے کہ گھر میں پکانے کے لیے آگ تک نہ جلائی جاتی تھی اور صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ فقر و سادگی کا نمونہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی دنیاوی چیزوں کی حرص و ہوس میں مبتلا نہ ہوئے اور نہ ہی دنیاوی عیش و عشرت کی تمنائیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یعنی یا اللہ اصل عیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں ایک بوسیدہ چادر اور موٹا تہبند دکھا کر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض فی ہذین الثوبین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال انہی 2 کپڑوں میں ہوا ہے۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقر اور بے رغبتی اختیاری تھا، نہ کہ اضطراری، اور نہ ہی معاشی تنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زاہدانہ زندگی اختیار فرمائی، بلکہ جود و سخا میں مشہور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کے تمام خزانوں کے مالک بھی تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض
بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد و فقر کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے لیے یہ دعا بھی مانگی تھی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ، حالت مسکینی میں ہی موت دے، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہی فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمر۔ یا عائشہ احب المساکین وقربہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، یعنی بے شک فقراء دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ منگتے مسکینوں کو کبھی واپس نہ لوٹاؤ، اسے دو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے نزدیک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں اپنا قرب نصیب کرے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آت الطعام امر به فالقى على الارض وقال انما انا عبد اكل العبد واجلس كما يجلس العبد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کھانا پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا دیتے اور فرماتے کہ میں تو ایک بندہ ہوں، میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک بندے کو کھانا زیب دیتا ہے، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح ایک بندے کو بیٹھنا زیب دیتا ہے۔ حضرت عون بن عبد الرشید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا مضحک الا شیئا ولا یلتفت الا جمیعا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے بلکہ صرف تبسم فرماتے تھے اور مخاطب کی طرف پوری طرح متوجہ رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، ما اشبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ 3 ایام طباعا من خبز حنطۃ حتی فارق الدنیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی فیملی نے کبھی بھی 3 دنوں تک پیٹ بھر کر گیہوں کی روٹی تک نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہد و تقوی کو دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی طرف راغب نہیں ہوئے بلکہ مولا سے دل لگائے رکھے، اور ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ اصل زندگی، یا اللہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں رکھ، اور مجھے جب موت دے تو مسکینی کی حالت میں دے، اور جب میرا حشر قیامت کے دن فرما تو مسکینوں کے ساتھ فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی طرف نہ پلٹے، آخرت کی طرف پلٹے، کیونکہ دنیا کچھ دنوں کی کھیتی ہے، یہ کھیتی پھر کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آخرت ایک ایسی جگہ ہے جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے اور نہ کبھی ختم ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمیں آخرت کا خوف کرنا چاہیے، آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی گزاری، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسی انداز میں گزاریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں کسی ایکٹر کو ہمارا آئیڈیل نہیں بنایا
کسی بڑے لیڈر کو ہمارا آئیڈیل نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل بنایا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے میرے بندو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اس کو اختیار کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ تو ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی شخصی